بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ البم اٹھا کر اس عورت کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پومی کے پاس پہنچ گیا۔ میں دیر سے پہنچا، کہتے ہیں دیر ہو جائے تو اندھیر ہو جاتا ہے۔ وہاں پومی اور مسٹر نوکو کی پہلی ملاقات میں یہ اندھیر ہوا کہ پومی اسے دیکھتے ہی اس کی دیوانی ہو گئی۔ جن لوگوں نے مسٹر نوکو کو اپنے روبرو دیکھا تھا، انہوں نے بارہا یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ صنف نازک کے لیے بے حد کشش رکھتا ہے۔ نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے۔ اس کے چہرے پر مردانگی کوٹ کر بری ہوئی ہے۔ جو لڑکی اسے دیکھتی ہے پہلی نظر میں دل ہار جاتی ہے۔ جب پومی کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ مسٹر نوکو نے مسکرا کر کہا، میں جانتا تھا تم ضدی مستقل مزاج اور قوت ارادی رکھنے والی لڑکی ہو، اس کے باوجود مجھے دیکھو گی تو مجھ پر سے نظر نہیں ہٹا سکو گی۔ پومی نے نظریں ہٹا لی، ایک پھول کو دیکھتے ہوئے کہا، جب میں ایک خوبصورت پھول کو دیکھتی ہوں تو نظریں نہیں ہٹا سکتی۔ جب کھلے آسمان کے سائے میں خوبصورت پرندے پرواز کرتے ہیں تو میں انہیں بھی دیر تک دیکھتی رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو حسن پیدا کیا ہے، اسے دیکھتے رہنے کا حق ہر فرد کو حاصل ہے۔ میرے خدا نے تمہیں بھی بے حد خوبروئی عطا کی ہے۔ میں اگر تمہیں دیکھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کی قدرت کو دیکھ رہی ہوں اور تم اس قدرت کو قبول کرنے والی ہو۔ بے شک میں آج تک سوائے فرحاد کے کسی سے متاثر نہیں ہوئی۔ میں حقیقت سے انکار نہیں کروں گی، تم فرحاد سے بھی زیادہ خوبرو اور پرکشش ہو۔ مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مسٹر نوکو نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر فرحاد نہیں ہو اور نہ ہی ہو سکتے ہو۔ تم مجھے فرحاد سے برتر کبھی نہیں کہو گی اور میں ثابت کروں گا کہ میں اس سے کسی طرح بھی کم تر نہیں ہوں۔ وہ مسٹر نوکو کے خاص محل میں تھی۔ اس وقت اس محل کے ایک بہت ہی خوبصورت باغیچے سے گزر رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ایسے حال میں پہنچے جہاں کچھ جوان لڑکے اور لڑکیاں جمناسٹک کی مشقیں کر رہے تھے۔ ایک طرف فری سٹائل کشتی کے یہ اونچا سا سٹیج بنا ہوا تھا جہاں دو جوان کراٹے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہیں تربیت دینے والے کئی استاد نظر آ رہے تھے۔ وہ سب مسٹر نوکو کو دیکھتے ہی رک گئے۔ سب نے اس کی طرف رک کر کے گھٹنے ٹیک دیے، سر کو جھکا لیا، کیونکہ نوکو اس قلعے کا حاکم تھا، ان کا آقا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم یہاں آقا اور غلام نہیں ہوتے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ جب ہم لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہنر سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، اور جب چیلنج کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور خود جینے کے لیے لڑتے ہیں۔ میں جانتا ہوں میرے ساتھ پومی کو دیکھ کر تم لوگوں نے میرے سامنے سر جھکایا ہے۔ اب اس لمحے کو بھول جاؤ کہ میں تمہارا آقا ہوں۔ میں تم سب استادوں سے مقابلہ کروں گا۔ پومی دیکھے گی اور اعتراف کرے گی کہ میں کسی سے کم تر نہیں ہوں اور میں اس کا آئیڈیل ہوں۔ وہ سب اپنی جگہ سے اٹھ گئے، جہاں جہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے وہاں چلے گئے۔ مسٹر نوکو نے پومی سے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا، تم سب نے یہاں کی ایک اسکرین پر پومی کے کمالات دیکھے ہیں؟ سب نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ پومی نے اب تک خود کو ناقابل شکست ثابت کیا ہے، لیکن آپ نے ہمیں اس کے مقابلے میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ ہمیں ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ناقابل شکست ہیں۔ مسٹر نوکو نے ہنستے ہوئے کہا، تم لوگوں کا یہ دعویٰ ہے تو پہلے مجھے شکست دو۔ پومی اس وقت میرے قلعے میں ہے۔ تم جانتے ہو کہ قلعے میں آنے کا ایک راستہ ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آج تک کوئی یہاں سے زندہ سلامت نہیں جا سکا۔ تم میں سے جو کوئی مجھے زمین پر گرا دے گا اور میری لاش پر سے گزرے گا وہ پومی کا حقدار ہوگا، چونکہ یہ قلعے کا باہر نہیں جا سکے گی، اس لیے تمہارے قابو میں رہے گی۔ اس دوران میں وہ اپنا لباس اتار رہا تھا۔ اس کا ایک ملازم اس کے لباس کو اپنے پاس رکھتا جا رہا تھا۔ پھر پومی نے اسے ایک انڈر ویئر اور بنیان میں دیکھا۔ اس مختصر سے لباس میں اس کا خوبصورت کسرتی جسم ٹارزن کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ وہاں جو بڑے بڑے استاد نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ٹریننگ دے رہے تھے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے مسٹر نوکو نے کہا، تم سب چاہو تو ایک ساتھ مجھ پر حملہ کر سکتے ہو یا باری باری آ سکتے ہو۔ وہ حال کے درمیانی حصے میں آ گیا۔ پھر پومی سے بولا، میں نے تمہارے ویڈیو کیسٹ دیکھے ہیں، تم مخصوص انداز میں دشمنوں سے مقابلہ کرتی ہو، ذرا دیکھو تو صحیح کیا یہ وہی انداز ہے؟ وہاں جوڈو کراٹے اور فری سٹائل میں دو مانے ہوئے استاد تھے۔ وہ دونوں مسٹر نوکو کے مقابل آ گئے۔ پھر انہوں نے پینترا بدلتے ہوئے اس پر حملہ کیا۔ اسی لمحے مسٹر نوکو کے منہ سے آواز نکلی، ہاں ہپ ہپ۔ پومی نے تعجب سے دیکھا نوکو ٹھیک اسی کے انداز میں ہاں ہپ ہپ کہتا ہوا، کبھی ہاتھوں کے بل اور کبھی پاؤں کے بل کلا بازی کھاتا ہوا ایک
طرف سے دوسری طرف جا رہا تھا اور حملہ کرنے والے ناکام ہوتے جا رہے تھے۔ جو صحیح معنوں میں فائٹر ہوتے ہیں وہ مقابلے کے پہلے راؤنڈ ہی میں سمجھ لیتے ہیں کہ مد مقابل کتنے پانی میں ہے۔ پومی نے سوچا تھا جب نوکو مقابلہ کرے گا تو اس کے چند دفاعی اقدامات سے اندازہ کر لے گی، لیکن اس نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں مقابلہ شروع کیا تھا۔ چونکہ وہ پومی کا اپنا انداز تھا اس لیے وہ اور دلچسپی سے دیکھتی چلی گئی اور یہ تسلیم کرتی گئی کہ جس طرح وہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ نہیں آتی تھی، اسی طرح مسٹر نوکو اس کا انداز اختیار کر کے مقابلہ کرنے والوں کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ ایک اچھا فائٹر ہی نہیں بلکہ بہت ہی کامیاب نقال بھی ہے، جس کے لڑنے کے انداز کو نقل کر لیتا ہے، اسی کے انداز میں اپنا بچاؤ بھی کرتا ہے۔ ایک بار پومی فضا میں پرواز کرنے کے دوران 2 بار کلا بازی کھاتے ہوئے زمین پر آئی تھی، یہ کیسٹ میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ مسٹر نوکو نے بالکل اسی کے انداز میں فضا میں پرواز کرتے ہوئے 2 بار کلا بازی کھائی اور فرش پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، پومی نے اب تک جتنے بھی جمناسٹک کے کرتب دکھائے تھے وہ سب انہیں دہراتا جا رہا تھا، مقابلہ کرنے والوں کی پٹائی بھی کرتا جاتا تھا۔ اب 2 کے بجائے 4 مقابلہ کرنے والے ہو گئے تھے، لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف 15 منٹ کے اندر وہ چاروں استاد اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہ رہے۔ 2 ملازم قریب آ کر تولیے سے مسٹر نوکو کے بدن کا پسینہ پوچھنے لگے۔ تیسرا ملازم ایک نیا لباس پہننے کے لیے لے آیا۔ مسٹر نوکو نے وہ لباس پہنتے ہوئے شکست کھانے والے استادوں سے کہا، میں نے اسی لیے تم لوگوں کو پومی سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پومی تالی بجاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئی، پھر نوکو کے قریب آتے ہوئے بولی، تم نے نکالی میں کمال کر دیا، بالکل میرے ہی انداز میں مقابلہ کرتے رہے، اگر ہم دونوں اسی انداز سے ٹکرا جائیں تو جیت کس کی ہوگی؟ نوکو نے مسکرا کر کہا، تم کہو گی تو تمہاری جیت ہوگی، میں کہوں گا میری ہوگی، تم دیکھ ہی رہی ہو میں لباس پہن چکا ہوں، تمہیں چیلنج کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، شاید تم مجھے محبت سے جیتنا چاہتے ہو، تم چیز ہی ایسی ہو، میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ میرے ان 2 ہاتھوں سے تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ میں تمہیں نیک مشورہ دیتا ہوں، مجھے کبھی ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہ کرنا، اگر ذرا بھی عقل سے کام لوگی تو مجھے ایک بہترین دوست بنا سکو گی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس حال سے جانے لگے۔ پومی نے پوچھا، کیا میں اس قلعے میں تمہاری مہمان ہوں؟ بے شک ایسی مہمان جو سب سے محبوب ہے، پھر میں بھی تمہیں نیک مشورہ دوں گی، اپنے مہمان کی ایک خواہش پوری کر دو اور مجھے زندگی بھر کے لیے دوست بنا لو۔ کون سی خواہش؟ دی کلر کا سر۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تم اس قلعے کی دیواروں سے سر ٹکراتی رہو گی مگر دی کلر تک نہیں پہنچ سکو گی۔ تم چیلنج کر رہے ہو اور چیلنج دوستوں کے درمیان نہیں ہوتا، تم دوست بن کر گلا کاٹنا چاہتی ہو، تمہارا نہیں دی کلر کا۔ وہ اس حال سے نکلنے کے بعد قلعے کے ایک ایسے حصے سے گزر رہے تھے جہاں بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، مگر ان کمروں کے دروازے لوہے کی سلاخوں سے بنے ہوئے تھے۔ ہر سلاخ کے پیچھے ایک حسین عورت دکھائی دے رہی تھی۔ مسٹر نوکو نے ایک آہنی دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اس عورت کو دیکھ رہی ہو؟ آج بھی پہلے دن کی طرح حسین ہے، اس پہلے دن کی طرح جب اسے مس یونیورس کا ٹائٹل ملا تھا۔ یہ دنیا کی حسین ترین عورت مانی گئی، لیکن میرے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے آج تک کسی سے عشق نہیں کیا، مجھے یہ بیماری نہیں ہوئی۔ ہاں، تمہارے کمالات دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑا کہ میرا دل تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے۔ میں نے آج سے پہلے کسی حسین عورت کے اندر اتنی خوبیاں نہیں دیکھی تھی جتنی تم میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ قومی نے کہا، تم میری تعریف نہ کرو، اس کے متعلق بتاؤ۔ جب یہ دنیا کی حسین ترین عورت ہے تو اسے سلاخوں کے پیچھے کیوں قید رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا، میں قیدی نہیں ہوں، میں اپنی محبت کا امتحان لے رہی ہوں۔ مسٹر نوکو نے کہا ہے کہ اگر میں 2 برس تک اس کی قید میں رہ کر اپنی محبت میں ثابت قدم رہوں گی اور صرف مسٹر نوکو کا مطالبہ کرتی رہوں گی تو یہ مجھے اپنا لے گا۔ مسٹر نوکو نے کہا، مس یونیورس اپنی محبت کا امتحان دے رہی ہے، لہٰذا آگے بڑھو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے دوسرے کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ وہاں سلاخوں کے پیچھے ایک اور حسین عورت نظر آئی۔ مسٹر نوکو نے کہا، یہ ہندوستان کی ایک ریاست کی راجکماری ہے، میں نے اس سے بھی یہی کہا ہے کہ میں اس سے محبت کروں گا جو میری قید میں مسلسل 2 سال تک رہے گی اور ساری دنیا کو میری خاطر چھوڑ دے، لہٰذا یہ بھی میری محبت کا امتحان دے رہی ہے اور آگے بڑھو۔ قومی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم نے ایسی کتنی عورتوں کو قید کر رکھا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے؟ کوئی تتلیوں کے پر جمع کرتا ہے، کوئی حسین عورتوں کے خطوط جمع کرتا ہے، میں حسین عورتوں کو جمع کرتا ہوں۔ یہ قلعہ ایک طرح کا البم ہے جس میں دنیا کی حسین ترین عورتیں میرے عشق میں مبتلا ہو کر قیدیوں جیسی زندگی گزار رہی ہیں۔ میں نے کبھی انہیں ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ میں عورتوں سے دور رہنے کا عادی ہوں۔ میں اتنا مہنگا ہوں کہ شاید کوئی نصیب والی عورت ہی مجھے اپنا سکتی ہے اور شاید وہ نصیب والی عورت اس قلعے میں آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے معنی خیز انداز میں پومی کو دیکھا۔ پومی نے کہا، ایک بات ضرور یاد رکھنا، عورت اچھوں کے نصیب سلا دیا کرتی ہے۔ یہ تو یاد رکھتا ہوں، اسی لیے عورتوں سے دور رہتا ہوں، تم سے بھی دور رہوں گا، مگر جس دن صحیح معنوں میں دوست بن جاؤ
جاؤ گی تمہارے قریب آنے کا موقع بھی دوں گا۔ وہ قلعے کے اس حصے میں پومی کے ساتھ گھوم رہا تھا، مختلف راہداریوں سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہر راہداری میں دو دو تین تین کمرے تھے اور ہر کمرے میں ایک سے ایک حسین عورت نظر آ رہی تھی۔ کم وقت نے واقعی دنیا جہان کی حسین عورتوں کو جمع کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک ایسے کمرے کے سامنے آئے جس کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ پومی نے پوچھا، اس کا آہنی دروازہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ جہاں ایک ایسی عورت قید ہے جس کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب چاہے جا سکتی ہے مگر نہیں جاتی، اس کمرے میں کہیں دیوار سے لگی بیٹھی ہوگی۔ پومی نے ذرا آگے بڑھ کر اسے دیکھنا چاہا، اسی وقت ایک زوردار لات اس کی پشت پر لگی۔ وہ سنبھل نہ سکی، لڑکھڑاتے ہوئے کمرے کے اندر پہنچ گئی۔ وہ یقیناً بجلی تھی، سنبھلنے میں دیر نہ لگتی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے کے اندر پہنچی ایک آہنی دروازہ دیوار کے اندرونی حصے سے نکل کر فرش تک آ گیا تھا۔ وہ بجلی کی طرح پلٹ کر آئی تھی مگر دروازے سے ٹکراتے ہی چیخ پڑی، بجلی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ پیچھے جا کر فرش پر گر پڑی۔ مسٹر نوکو نے کہا، اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آہنی سلاخوں کو ہاتھ لگاؤ گی تو شاک پہنچے گا، لہذا فرار کا راستہ ڈھونڈنے کی حماقت نہ کرنا۔ پومی نے اپنے دونوں ہونٹوں کو سختی سے بینچ لیا، اسے غصہ آ رہا تھا اور وہ غصے کو برداشت کر رہی تھی۔ اسے یہی ٹریننگ دی گئی تھی کہ ہر حالت میں اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ مسٹر نوکو جا رہا تھا، ابھی وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، جاتے جاتے رک گیا تھا، پھر اس نے پلٹ کر کہا، پومی آئی لو یو، مگر تمہاری محبت کے فریب میں آ کر دھوکہ کھانے والے احمقوں میں سے نہیں ہوں۔ تم نے جتنے کمالات دکھائے میں نے ان سب کے ویڈیو کیسٹ تیار کیے ہیں، اب تمہیں اپنا بنانے کے لیے تمہیں اپاہج بناؤں گا تاکہ تم کبھی میرے خلاف کوئی داؤ استعمال کرنے کے قابل نہ رہ سکو۔ میں تمہیں صرف 24 گھنٹے کی مہلت دے رہا ہوں، تم خود ہی فیصلہ کرو، اپاہج بننے کے بعد تم اپنا پاؤں بیکار کرنا چاہو گی یا ہاتھ اندھی بننا چاہو گی، یا میرے ایجاد کردہ ایک مہلک انجیکشن کے ذریعے پاگل بننا پسند کرو گی۔ میں نے تمہیں اس کمرے میں قید کیا ہے، اس کے بعد جتنے کمرے آتے ہیں ان میں تمہاری جیسی عورتیں اور مرد قیدی بنا کر رکھے گئے ہیں۔ یہ سب خود کو ناقابل شکست کہتے تھے۔ میں نے جس طرح حسین عورتوں کو جمع کیا ہے اسی طرح ناقابل شکست لوگوں کا بھی ذخیرہ قید خانے میں موجود ہے۔ تم یہاں مہینے 2 مہینے سال 2 سال انتظار کرتی رہو اسی قید خانے میں، ایک دن سونیا اور فرحاد بھی آئیں گے۔ وہ چلا گیا، اس وقت میں پومی کے پاس موجود تھا، لیکن میں نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، نہ ہی مسٹر نوکو کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتا تھا، اس لیے خاموشی مناسب تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے پومی کو مخاطب کیا۔ وہ چونک کر بولی، فرحاد تم کب سے یہاں ہو؟ بس تھوڑی دیر ہوئی، تمہاری طرح میں بھی دھوکہ کھا گیا۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ جو شخص اتنا دلیر ہے اور اتنی کامیابی سے تمہاری نقل کرتے ہوئے خطرناک فائٹروں سے مقابلہ کر سکتا ہے، ان پر غالب آ سکتا ہے، وہ کبھی دھوکے سے تمہیں قید نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے نہایت بزدلی اور مکاری کا ثبوت دیا ہے۔ شیبا کی سوچ سنائی دی، میں بھی موجود ہوں، لیکن اس کمبخت نے بڑے دلچسپ تماشے دکھائے تھے، میں الجھ کر رہ گئی۔ واقعی ہم میں سے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح دھوکہ دے گا۔ بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب آگے جو ہونا ہے ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اسی وقت میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ لیوچن ہیئر سٹائل تبدیل کر کے آ گئی تھی، میرے شانے کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی، یہ تم رسالے کے ایک ہی صفحے پر کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس میں حیرت انگیز تبدیلی آئی ہو اور وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو، اور یہی بات تھی۔ لیکن میں خیال خوانی کے ذریعے پومی اور شیبا سے کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے جا رہا ہوں، موقع ملتے ہی پھر آؤں گا۔ شیبا تم واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کو پومی کے موجودہ حالات بتا دو۔ میں نے مسکرا کر لیوچن کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، پھر اسے لیتا ہوا بیوٹی پارلر سے باہر آ گیا۔ مسٹر نوکو نے پومی کو 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی اور کہا تھا وہ خود فیصلہ کرے کہ اسے کس طرح اپاہج بنایا جائے، یہ 24 گھنٹے ہمارے لیے کافی تھے۔ میں نے باہر فٹ پاتھ پر پہنچ کر چونکتے ہوئے لیوچن سے کہا، او ہو، میں بیوٹی پارلر کا یہ رسالہ بھول سے لے آیا ہوں، تم کسی ٹیکسی کو آواز دو، میں ابھی اسے رکھ کر آتا ہوں۔ میں اسے رکھنے کے بہانے سے گیا، وہاں سے واپس آنے تک میں نے جناب شیخ الفارس کو پومی کے موجودہ حالات نہایت ہی اختصار سے بتا دیے۔ انہوں نے کہا، یہ اچھا ہی ہوا کہ پومی کو ایک ٹھوکر لگی ہے، مسلسل کامیابی انسان کو مغرور، بہت زیادہ خوش فہم بنا دیتی ہے۔ بہرحال میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں لیوچن کے پاس پہنچا، ایک ٹیکسی موجود تھی، ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور میں لے آئی، وہاں اس نے میرے لیے چند سوٹ خریدے، مجھے ایک مکمل جینٹل مین بنانے کے لیے اور بھی طرح طرح کی چیزیں خریدتی رہی۔ میں زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا، جب بھی موقع ملتا تھا پومی کی خبر لیتا تھا اور تدبیر سوچتا تھا کہ اسے کس طرح وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے سوچا مجھے اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو شیبا وہاں موجود ہے، جناب شیخ صاحب اپنے طور پر کوشش کر
رہے ہوں گے۔ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اور الجھ جاتا ہے، لہذا اس سلسلے میں اطمینان سے سوچنا چاہیے۔ فی الحال تفریح کے ذریعے اپنے دماغ کو سکون پہنچانا چاہیے۔ وہ مجھے ایک ایسی عمارت میں لے آئی جہاں مساج اور باتھ کا اہتمام تھا، یعنی پہلے بدن کی مالش کی جاتی تھی، پھر غسل کیا جاتا تھا۔ بھاپ کے ذریعے غسل کرنے کے لیے ایک بڑا ہال تھا جس میں کئی لوگ ایک ساتھ غسل کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ فیملی روم بھی تھے اور اسپیشل روم بھی۔ اس نے ہمارے لیے ایک اسپیشل روم لیا۔ بھاپ سے غسل کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سوئچ آن کرتے ہی ہلکا ہلکا سا سفید دھواں کمرے میں یوں پھیلتا ہے جیسے دھند چھا گئی ہو۔ پانی کے بغیر ہی جسم آپ نم ہونے لگتا ہے، ہلکی ہلکی سی آنچ محسوس ہوتی ہے۔ شمالی امریکہ کی سردی میں یہ آنچ بڑی ہی لطیف اور سکون پرور ہوتی ہے۔ میں آرام سے ایک مساج بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ میرے قریب آ گئی، پہلے میرے ہاتھوں کی مالش کرنا چاہتی تھی مگر نہ کر سکی۔ مجھے ہاتھ لگاتے ہی دروازے پر دستک سنائی دی۔ ہم نے ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایسی گنگناتی ہوئی خاموشی اور تنہائی میں کسی کی بھی مداخلت ناگوار گزرتی ہے۔ ہم نے جواب نہیں دیا۔ پھر دستک سنائی دی۔ لیوچن نے ادھر جاتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا، یہ کیا بےہودگی ہے، ہمارے دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا فلیگ لگا ہوا نہیں ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی، ہم نے وہ فلیگ پھاڑ کر پھینک دیا ہے، دروازہ کھولو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آواز سنتے ہی خیال خوانی کی پرواز کرتے ہوئے بولنے والے کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، لیکن میری چھٹی اس نے منع کیا۔ یقیناً مجھے تلاش کیا جا رہا تھا۔ تلاش کرنے والے یوگا کے ماہر ہو سکتے تھے۔ جیسے ہی میں دماغ میں پہنچنے کی کوشش کرتا، انہیں یقین ہو جاتا کہ میں فراد ہوں اور دروازہ کھولنے سے پہلے ان کی اصلیت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ لیوچن نے بند دروازے کے سامنے پہنچ کر کہا، میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ اور ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، لڑکی ٹھیک تمہارے سامنے، دروازے کے دوسری طرف ریوالور کی نال ہے، یعنی تم نشانے پر ہو۔ لیوچن گھبرا کر ایک طرف ہو گئی۔ دوسری طرف سے پھر آواز آئی، شاید تم نشانے سے ہٹ گئی ہو۔ کوئی بات نہیں، یہ ریوالور دروازے کے لاک کو توڑ سکتا ہے۔ ہم 3 تک گنتے ہیں، دروازہ کھول دو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اپنے ہتھیار جیب میں رکھ لو، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ لیوچن نے گھبرا کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، پھر بھلا ہمارا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ آنے والوں کو شاید ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہے۔ میں نے دروازے کو کھول دیا۔ باہر 2 سیاہ فام نیگرو اور 2 سفید فام کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نیگرو عورت بھی تھی، ایک ہٹے کٹے۔ نیگرو نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ وہ چاروں میرے چاروں طرف آگے اور گھوم کر مجھے دیکھنے لگے۔ ایک نے کہا، ویسا ہی قد ہے، ویسی ہی جسامت ہے۔ ایک نے اپنے شانے سے کیمرے کو اتار کر اس کے لینس میں مجھے دیکھنا شروع کیا۔ پھر اس نے کہا، اسی طرح کھڑے رہو۔ اس کے بعد اس نے بٹن دبا دیا۔ فلیش لائٹ کے ساتھ ہی میری تصویر اتار لی گئی۔ وہ انسٹنٹ کیمرہ تھا، 1 منٹ کے اندر ہی میری تصویر برآمد ہوئی۔ میں اسی طرح مائیکل گارسن نظر آ رہا تھا۔ اس نے اینٹی میک اپ کیمرے سے میری تصویر اتاری تھی۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھے میں میک اپ میں ہوں یا نہیں۔ تصدیق ہو گئی، میک اپ میں نہیں ہے، مگر پلاسٹک سرجری کے ذریعے کیے ہوئے میک اپ کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ لوگ میرے قریب آ کر میرے چہرے کو، میرے بدن کو چھو کر ٹٹول کر دیکھنے لگے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ ایک نے ڈانٹ کر کہا، یو شٹ اپ۔ میں نے کہا، میں تو بڑی دیر سے خاموش ہوں، مگر معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، مجھ میں کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک سفید فام نے کہا، تم کون ہو، کہاں رہتے ہو، اس چینی لڑکی سے تمہاری دوستی کیسے ہوئی؟ لیوچن نے آگے بڑھ کر کہا، کسی چینی لڑکی سے دوستی کرنا جرم نہیں ہے، یہ مائیکل گارسن ہے، برسوں سے ہمارا کرایہ دار ہے۔ وہ اپنے باپ کا نام اور اپنے مکان کا پتہ بتانے لگی۔ ایک نے چھوٹا سا ٹرانسمیٹر اپنی جیب سے نکالا، پھر رابطہ قائم کرنے کے بعد کسی سے کہنے لگا، ہیلو ریڈی، تم جس علاقے میں ہو وہاں ناؤچن نامی ایک چینی باشندہ نقلی زیورات کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کی دکان پر فائن امیٹیشن کا بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، وہاں معلوم کرو کیا اس کی بیٹی کا نام لیوچن ہے اور مائیکل گارسن نامی ایک امریکی شخص کتنے عرصے سے ان کا کرایہ دار ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ابھی معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں، انتظار کرو۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ مجھے اور لیوچن کو بھی ان کے ساتھ انتظار کرنا پڑا۔ اس عمارت کا مینیجر بھی آ گیا تھا، وہ اعتراض کر رہا تھا، یہ نہایت ہی نامناسب ہے، آپ لوگ ہمارے گاہکوں کو دہشت زدہ کر رہے ہیں، آخر آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ ایک نے کہا، جب وہ مل جائے گا تو اخبارات میں پڑھ لینا۔ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے مگر صاف ظاہر تھا مجھے ہی تلاش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا، اس نے اسے آن کیا۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں اس وقت داؤچن کے مکان میں ہوں، میں نے معلومات حاصل کی ہیں، ہمارے آدمیوں نے آس پاس کے گھروں میں جا کر بھی مائیکل گارسن کے متعلق پوچھا ہے، اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ وہ ایک مدت سے ان کا کرایہ دار ہے اور لیوچن اس کے مالک
दाऊचन की बेटी है। वो चारों ट्रांसमीटर से उभरने वाली आवाज सुन रहे थे और मुझे देखते जा रहे थे। फिर उन्होंने उसे ऑफ कर दिया। एक पुलिस ऑफिसर चंद सिपाहियों के साथ वहां आ गया। ट्रांसमीटर ऑफ करने वाले ने पुलिस ऑफिसर से कहा, इसका नाम माइकल गार्सन है, ये नाम मशकूक अपराध की फहरिस्त में लिख लिया जाए और इसे चाइना टाउन तक पाबंद रखा जाए। पुलिस ऑफिसर ने ताइद में सर हिलाकर मुझसे कहा, मिस्टर गार्सन, आज के बाद तुम चाइना टाउन से बाहर नहीं जाओगे। रोज सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी मौजूदगी की रिपोर्ट दोगे। मैंने बेजारी से पूछा, लेकिन मेरा कसूर क्या है? नो आर्गुमेंट्स, जो कहा जा रहा है इस पर अमल करो। कल से थाने में तुम्हारी हाजिरी जरूरी है। अगर हुक्म की तामील न की गई तो तुम्हें हवालात में रखा जाएगा। पुलिस ऑफिसर ने हुक्म सादर किया, फिर इन सब के साथ वहाँ से चला गया। हम कमरे में फिर तन्हा रह गए। ल्यूचन ने दरवाजे को अंदर से बंद किया। तेजी से चलती हुई मेरे पास आई, फिर बोली, मैं डर रही थी कहीं वो ब्रीफ केस के मुतल्लक ना पूछ ले। क्या इन्होंने हमारा लॉकर चेक किया होगा? इस इमारत में जो लोग मसाज एंड बाथ के लिए आते थे वो अपने कपड़े और अपना सामान एक लॉकर में रखकर इसकी चाबी अपने साथ गुसल खाने में ले आते थे ताकि इनका माल लॉकर में महफूज रहे। मैंने कहा, चाबी हमारे पास है। वो भला कैसे चेक करेंगे? मेरा ख्याल है ये ब्रीफ केस का मामला नहीं है, कोई और चक्कर है। कोई भी चक्कर हो, ये बताओ क्या इतनी दौलत इसी ब्रीफ केस में तुम्हें मिली थी जो अभी हमारे साथ है? मैं इतना नादान नहीं हूँ। मैंने ब्रीफ केस बदल दिया था, एक नया ब्रीफ केस लेकर तमाम रकम इसमें रख ली और जिस ब्रीफ केस में दौलत पाई गई थी इसे एक जगह फेंक दिया था। वो इत्मीनान की सांस लेते हुए बोली, फिर तो हमें डरना नहीं चाहिए। ऐसे एहतियात लाजमी है। हमें यहाँ से निकलते ही इस दौलत को कहीं छुपाने का इंतजाम करना चाहिए। हम इस कमरे में तकरीबन 1 घंटे तक रहे। इस ब्रीफ केस को छुपाने के मुताल्लिक वो सोचती रही। बाहर तो मैं भी सोचने में इसका हाथ देता रहा, मगर मुझे इस रकम की परवाह नहीं थी। जब वो सोचने लगती तो बाहर मैं भी सोचने लगता, लेकिन ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए पोमी के पास पहुंच जाता। वहाँ जो कुछ हो रहा था वो ल्यूचन से फुर्सत पाने के बाद बयान करूंगा। इस बाथरूम में इतना वक्त गुजारने का मकसद ये भी था कि मुझे तलाश करने वाले इस इमारत से दूर निकल जाएं। 1 घंटे के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी तलाश में आने वाले और भी मुख्तलिफ लोगों के पास पहुंचकर इनके मुतल्लिक भी छानबीन करते रहे होंगे, अब मैंने इनमें से एक के दिमाग में छलांग लगाई। अब वो मुझ पर शुबा नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे बाद वो और कई लोगों पर फरहाद होने का गुमान करते रहे थे। ख्याल ख्वानी के मुतल्लिक भी किसी और पर शुबा हो सकता था। ऐसी कोई बात ना हुई। मैं आराम से एक शख्स के दिमाग में पहुंच गया। इसके जरिए मालूमात हासिल की। पता चला इनमें से कोई भी योगा का माहिर नहीं है। ये मालूम करने के बाद मैं इस शख्स के दिमाग में पहुंच गया जिसने ट्रांसमीटर के जरिए गुफ्तगू की थी। वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचकर फरहाद को तलाश कर रहा था। इसके साथ भी 4 अफराद थे। इन्होंने 5-5 अफराद की टोलियां बनाई थी और ऐसी बहुत सी टोलियां पूरे मैनहट्टन में फैली हुई थी। न्यूयॉर्क के इस हिस्से में मुझे और सोनिया को मकानों में, दुकानों में, होटलों में और क्लबों में, गलियों में और बाजारों में हर जगह तलाश किया जा रहा था। हम स्पेशल बाथरूम से निकलकर काउंटर पर आए। काउंटर के पीछे बने हुए लॉकर्स में से एक लॉकर खोलकर अपना ब्रीफ केस निकाला, फिर वहाँ की अदायगी करके बाहर आ गए। करीब ही एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचकर ख्याल ख्वानी करना चाहता था। पोमी के पास रहना जरूरी था। ल्यूचन ब्रीफ केस में रखी हुई रकम के लिए फिक्रमंद थी। वो भी जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। इसने खाने के दौरान कहा, कल सुबह होते ही इसे बैंक में जमा कर देना चाहिए। मैंने कहा, पुलिस वाले मुझ पर कड़ी नजर रखेंगे। इन्हें बड़ी रकम लेकर बैंक में जाऊंगा तो मुझ पर शुबा किया जाएगा। ये इल्जाम आ सकता है कि मैंने कहीं डाका डाला है। मेरे फादर के कमरे में एक ऐसी दीवार है जिसमें खुफिया खाना है। वहाँ ये रकम छुपाई जा सकती है, लेकिन मैं नहीं छुपाऊंगी। क्यों? इस दौलत के लिए मैं अपने बाप पर भी भरोसा नहीं कर करूंगी, मगर मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम कल सुबह ये रकम बैंक में ले जाओ और अपने नाम से जमा कर दो। वो खुशी से खिल गई। अगर हमारे दरमियान खाने की मेज न होती और वो रेस्टोरेंट न होता तो वो दौड़ती हुई आकर मेरे गले लग जाती। मारे खुशी के हाथ से कांटा और चम्मच छूट गया था। अब इसे खाया नहीं जा रहा था। वो नैपकिन से मुंह पूंछते हुए बोली, मैं रात भर सो नहीं सकूंगी। ओ गॉड, इतनी दौलत के लिए तुम मुझ पर भरोसा कर रहे हो। ये सब कुछ मुझे दे रहे हो ताकि अपने नाम से जमा कर दूं। मुझे सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा है। तुम अभी ये ब्रीफकेस उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा और तुमसे नहीं पूछूंगा कि इस दौलत का क्या करोगी। ओ माइकल, आई लव यू। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी आज तक किसी ने किसी से नहीं की हो। मैं मुस्कुराकर रह गया। खाने के बाद हम घर वापस आ गए। ल्यूचन के वालिदैन और भाई बहन बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहे थे। यूँ कहना चाहिए हमारे साथ जाने वाली दौलत के लिए फिक्रमंद थे। जब इन्होंने ब्रीफकेस को देखा तो इत्मीनान की सांस ली। हमें बताया कि कुछ लोग मेरे और ल्यूचन के मुताल्लिक सवालात कर रहे थे। इन्होंने इत्मीनान बख्श जवाब दे
دیا ہے اور وہ مطمئن ہو کر چلے گئے ہیں۔ گھر والے بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ میری تلاش میں آنے والے شاید بریف کیس کے لیے آئے ہیں، لیکن جب انہوں نے بریف کیس کے متعلق نہیں پوچھا تو لیوچن کے والدین کو اطمینان ہو گیا۔ بہرحال ہم کمرے میں آئے، ہماری واپسی تک کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ دوسرا پلنگ آ گیا تھا، صاف ستھرا بستر، نئی میز اور کرسیاں نظر آ رہی تھی۔ لیوچن کے باپ نے اپنی زبان میں کہا، جلدی میں جو کچھ بھی انتظام ہو سکتا تھا وہ کر دیا گیا ہے، کل میرے لیے آج ضرورت کا سامان مہیا کر دیا جائے گا۔ لیوچن خاموش تھی، میں اس کے خیالات سمجھ رہا تھا۔ اسے صرف اس دولت کی فکر تھی کہ اسے کیسے چھپایا جائے، ساری دنیا سے بلکہ اپنے والدین سے بھی اسے کس طرح بچا کر رکھا جائے۔ اس نے ذرا سخت لہجے میں والدین اور بھائی بہن سے کہا، بہت رات ہو چکی ہے، اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح بات چیت ہوگی۔ اس کے باپ نے کہا، بیٹی جو بات ابھی کر لینا چاہیے اسے صبح تک ٹالنا مناسب نہیں ہے، یہ بہت بڑی رقم ہے، اسے چھپا کر اور بچا کر رکھنے کا انتظام ابھی کرنا ہوگا۔ لیوچن نے کہا، یہ رقم میری ہے، مائیکل نے مجھے دی ہے، جو بہتر سمجھوں گی وہ کروں گی، فی الحال تم سب یہاں سے جاؤ۔ وہ بیٹی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مائیکل اس کا دیوانہ ہے، جب تک دیوانہ رہے گا دولت بیٹی کے پاس رہے گی اور بیٹی ان کے پاس رہے گی۔ وہ لیوچن کے حکم پر فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں، تم کرنا کیا چاہتی ہو، کس بات کی فکر ہے؟ اس نے بریف کیس کو اٹھا کر بستر پر رکھ لیا، اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولی، جب تک دولت نہیں تھی میں سوچتی تھی دولت مند کتنے آرام اور بے فکری سے زندگی گزارتے ہوں گے، آج پتا چل رہا ہے ایسے لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوگی، میں سو نہیں سکوں گی، سوچتی ہی رہوں گی، اسے کہاں چھپاؤں، کیا کروں، بینک میں جمع کرنے کو دل نہیں چاہتا، سوچتی ہوں کہیں اتنی بڑی رقم کے متعلق انکوائری شروع نہ ہو جائے، میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گی، ہم دونوں بری طرح پھنس جائیں گے۔ وہ بریف کیس کھول کر نوٹوں کی گڈیاں نکال کر بستر پر رکھتی جا رہی تھی، کھڑکیوں اور دروازوں کو دیکھتی جا رہی تھی، وہ سب اندر سے بند تھے، باہر سے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ نوٹوں کو جی بھر کر دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، صرف دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، اطمینان سے بیٹھو، صبح ہونے میں بہت دیر ہے، ایک ایک نوٹ گنتی جاؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آج تم کتنی دولت مند ہو گئی ہو۔ میں ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، وہ کبھی دونوں ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیوں کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا رہی تھی، کبھی ایک ایک گڈی کو اٹھا کر چومتی تھی، اپنے رخساروں سے لگاتی تھی، پھر ان گڈیوں کے ڈھیر پر اوندے منہ جھک جاتی تھی، دولت کے انبار میں اپنا سر چھپا لیتی تھی، جیسے اس انبار میں زندہ دفن ہو جانا چاہتی ہو۔ میں چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، جب وہ ایک ایک گڈی اٹھا کر ایک ایک نوٹ کو گننے لگی تو یقین ہو گیا کہ اب گھنٹوں گزر جائیں گے، وہ مجھ سے مخاطب نہیں ہو سکے گی، لہذا میں پومی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ آہنی سلاخ کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ آج سے پہلے کبھی اس طرح قید کی گئی ہو، اسے اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا، کس طرح وہ مسٹر نوکو کی باتوں میں الجھ گئی تھی اور اس کی طرف سے بے خبر ہو گئی تھی۔ جناب شیخ الفارس نے درست کہا تھا کہ زندگی کے عملی میدان میں امی کو ٹھوکر کھانا چاہیے تاکہ اپنے متعلق جو بھی خوش فہمی ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ کمزور سے کمزور اور غافل سے غافل دشمن بھی ہمیشہ غافل نہیں رہتا، بلکہ اس کی غفلت ایک فریب ہوتی ہے۔ آج یہ سبق پومی کو مل رہا تھا، اس نے ٹریننگ کے دوران واٹسو روکی سے بڑی مار کھائی تھی، اب کہیں جا کر حملوں سے بچنے کے گر سیکھے تھے۔ استاد سے مار کھانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے غصہ اس بات پر آ گیا تھا کہ مسٹر نوکو نے لات ماری تھی، یہ غصہ چند لمحوں کے لیے تھا، پھر جناب شیخ الفارس کی تربیت کام آئی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے میں انہیں سکھایا جاتا تھا کہ کن حالات میں اس طرح دماغ کو قابو میں رکھنا چاہیے، خواہ غصے کے جذبات ہوں خواہ جسمانی خواہشات ہوں، ان سب پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس نے غصے پر قابو پا لیا تھا، دماغ کو جو گرم ہو رہا تھا فوراً ہی یہ سوچ کر ٹھنڈا کر لیا تھا کہ مسٹر نوکو نے دھوکے سے لات چلائی تھی، آئندہ جب کبھی سامنے آئے گا تو ہمیشہ کے لیے لاتیں چلانا بھول جائے گا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اس بڑے سے حال کمرے پر ڈالی جس میں قید کی گئی تھی، پھر وہ کمرے کے وسط میں فرش پر پلیتھی مار کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے، پھر آنکھیں بند کر لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایسی ساکت ہو گئی تھی جیسے پتھر کی مورت ہو گئی ہو، ہلنا نہ جانتی ہو، اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ جنبش نہیں کر رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ بے حس و حرکت ہو گئی ہے یا بیٹھے بیٹھے اس کا دم نکل گیا ہے۔ وہ دم سادے ہوئے تھی، کوئی قریب سے جا کر بھی دیکھتا تو اسے مردہ سمجھتا، کیونکہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ مراقبے میں پہنچ کر سانس روک کر اپنے دماغ کو پہلے تو سکون پہنچا رہی تھی، پھر وہ بہت آہستہ آہستہ اندر کی سانس باہر چھوڑنے لگی، اس کے بعد اسی طرح آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے سوچنے لگی، ابھی میں ایک بند کمرے میں ہوں، ایسے بند کمرے میں جس کے باہر دیکھ سکتی ہوں، کیونکہ آہنی سلاخوں والا دروازہ ہے اور یہی ایک نکلنے کا راستہ ہے۔ ابھی میں نے کمرے میں چاروں طرف سرسری نظر ڈالی تھی، یہاں ایک بھی کھڑکی
کھڑکی نہیں ہے, کوئی چھوٹا سا روشن دان بھی نہیں ہے. یہ محل 3 منزلہ ہے, میں گراؤنڈ فلور میں ہوں, لہذا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ چھت کمزور ہوگی. یعنی اس کمرے سے نکلنے کے لیے وہی آہنی سلاخوں والا دروازہ ہے جس پر بجلی کی لہر دوڑ رہی ہے. میں جانتی ہوں میرے پاس بیرونی امداد پہنچے گی, پہلی مدد ٹیلی پیتھی کے ذریعے, دوسری واٹسو روکی اور سلیمان جوگو کے ذریعے, لیکن جناب شیخ الفارس نے نصیحت کی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں کبھی بیرونی امداد کی امید نہیں رکھنا چاہیے, خواہ وہ امداد پہنچے یا نہ پہنچے. اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. جو شخص اپنی حماقت سے پھنستا ہے وہ اپنی ذہانت سے نکل بھی سکتا ہے, اور مجھے اپنی ذہانت سے کام لینا ہوگا. اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے پاس ایسا کون سا ہتھیار یا کون سی صلاحیت ہے جس کے ذریعے میں اس دروازے کے پار جا سکتی ہوں. اس کے دماغ میں اس سوال کا جواب پیدا ہوا. اس دروازے کے پار جانے کے لیے کوئی بھی ہتھیار, کوئی بھی صلاحیت استعمال کی جائے, مگر لازمی ہے کہ پہلے بجلی کی لہر کو ختم کیا جائے. یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی. وہ دیدے پھیلا کر اس آہنی دروازے کو گھورنے لگی. اس کا دماغ کہہ رہا تھا آہنی دروازے کی چوکھٹ نہیں ہے, وہ دروازہ دیوار کی اندرونی حصے سے برآمد ہوا تھا اور فوراً نیچے پہنچ کر ٹھہر گیا تھا. یعنی وہ دروازہ دائیں بائیں نہیں کھلتا بلکہ اسے کھولنے کے لیے اوپر کی طرف اٹھایا جاتا تھا اور کسی کو قید کرنے کے لیے دروازے کو نیچے فرش پر پہنچایا جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی کا تار دیوار کے اوپری حصے میں اندر چھپا ہوا ہے, یعنی کنسٹرکٹڈ وائرنگ کی گئی ہے. اس تار کا سراغ لگایا جائے اور اس تار کو کاٹ دیا جائے تو بجلی کی سپلائی رک جائے گی. پھر وہ نہایت آسانی سے آہنی دروازے کو اوپر کی طرف اٹھا کر دوسری طرف جا سکے گی. دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں. ISI پاک آرمی زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ.